اردو ادب میں شعراء کی کوئی کمی نہیں، ایسے میں کسی ایسے شاعر کا اپنا الگ مقام بنا لینا حیران کن ہے جس کا پہلا شعری مجموعہ ان کی وفات کے 60 سال بعد شائع ہو سکا۔ جی ہاں ویورز، میری مراد حسن ایلیا کے بیٹے سید جون اصغر یعنی جون ایلیا سے ہے۔ جون ایلیا ایک ایسے منفرد اور یگانہ شاعر ہیں جس کا انداز نہ تو پہلے گزرنے والے کسی شاعر سے ملتا ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والا کوئی شاعر ان کے لہجے کی تقلید کر سکا۔ وہ اپنے سلسلے کے آپ ہی موجد اور آپ ہی خاتم ہیں۔ کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا۔ کیا کہنے؟ جون ایلیا جس تہذیب اور جن اقدار کے پروردہ تھے ان میں شاعر، عالم یا فلسفی ہونا کچھ حیرت کی بات نہ تھی۔ 21 سال کی عمر میں وہ باقاعدہ شعر کہنے لگے اور فرزی محبوبہ کے نام خط لکھنے لگے۔ حالانکہ شاعری کی ابتدا کم سنی میں ہی ہو گئی تھی، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اور اہم ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قاتلہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا، اور وہ پہلا شعر یہ تھا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ کون جانتا تھا اس طرح کے مصرے تخلیق کرنے والا لڑکا اس صدی کا نمائندہ شاعر بن جائے گا۔ جون ایلیا کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ عشق و محبت کے موضوعات کو اردو غزل میں دوبارہ سے لے آئے۔ غزل کا روایتی مطلب بے شک عورتوں سے باتیں کرنا ہو، لیکن عالمی تحریک، ترقی پسند، جدیدیت، وجودیت اور کئی طرح کی تحریکوں کے زیر اثر جون ایلیا کی نسل کے بیشتر شاعروں کے ہاں ذات و کائنات کے دوسرے مسائل حاوی ہو گئے۔ جون ایلیا کو اقتدار شکن، نراجی، باغی کہا جاتا ہے۔ ان کا حلیہ طرز زندگی، حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور زندگی سے لاابالی رویے بھی اس کی غمازی ہوتی تھی، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسے پیش کیا کہ شخص اور شاعر مل گئے۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، اور اس سخن میں وہ یوں ڈھلے کہ جیسے باغیانہ رویہ انہوں نے دنیا سے اپنایا تھا وہ محبوب سے بھی اختیار کر لیا۔ مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ یہ روایتی غزل کے شاعر کا مفعولی شکست خوردہ لہجہ نہیں ہے۔ یہ وہ عاشق نہیں ہے جو محبوب کے سامنے بجھ جاتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر دل، کلیجہ اور جگر نکال کر سامنے دھر دیتا ہے، بلکہ اسے محبوب سے دھول دھپا کرنے کے لیے عذر مستی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ گھماتا رہا ہوں میں۔ محبوب کے ساتھ ان کا بے باکانہ رویہ اردو میں بے حد نرالا ہے۔ یہ بے باکی بعض اوقات جارحیت تک میں بدل جاتی ہے۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ اور اس شعر کا کھلا کھلا ہرجائی پن ملاحظہ ہو، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ یہ اشعار نہ صرف اپنے مضمون بلکہ انداز اور اسلوب کے لحاظ سے بھی چونکا دینے والے ہیں،
जॉन ने जो बेतकल्लफाना और लाग लिपट से पाक अंदाज महबूब से अपना रखा था, वो दूसरे मौज़ूआत को भी इसी लाठी से हाँकते हैं। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहां में क्या। इसी गजल का एक और शेर ज़रबुल मिसल बन गया है, या अगर नहीं बना तो जल्द ही बन जाएगा। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। जॉन ने अपनी जिंदगी बेहद बेपरवाही से गुजारी। वो खुद कहते हैं, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। शायद इसीलिए उन्होंने मुजरिमाना हद तक अपनी शायरी की नशर इशात से इज्तनाब किया, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उनकी परवाह करने पर मजबूर है। इसीलिए आज उन्हें रिज़्क़ के खाक बने हुए कई बरस गुजर गए, लेकिन उर्दू अदब के मतवाले उनकी याद को अब भी सीने से लगाए हुए हैं। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। तेरे विसाल के लिए अपने कमाल के लिए, हालत दिल के थी खराब और खराब की गई। और उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई।